میں تو اپنی قوم سے ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ حالات جو ہیں وہ انتہائی خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ ایک پہلے سے تیار شدہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ پاکستان کے اندر مہنگائی، پاکستان کے اندر بے روزگاری، پاکستان کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے ساری دنیا سے۔ پاکستان سینڈوچ بنا ہوا ہے افغانستان اور یہ ہمیشہ کا ایک سینڈوچ ہے، خواہ افغانستان میں کوئی بھی حکومت ہو، ایک طرف ہندوستان ہے، دوسری طرف افغانستان ہے، اور یہ دونوں ہی پاکستان کے وجود کے لیے شدید ترین خطرہ ہے۔ تو سٹیٹمنٹ سے، بیانیہ سے کوئی چیز بدلنے والی نہیں ہے، عمل باتوں سے بہتر ہوتے ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں۔ ہمارا جو میرا جو ویژن ہے وہ پاکستان کا بھی نہیں ہے، وہ بلکہ ایک امت کا ویژن ہے، اور یہ ویژن جو ہے جدید دنیا میں ذوالفقار علی بھٹو اس کو لے کے آگے چلا تھا، اور اس کا جو انجام ہوا وہ سب جانتے ہیں۔ تو ہم تو اپنے قائد کے ویژن کے اوپر ہیں، اور دوسرا ہم نے صرف پاکستان کی فلاح کی بات نہیں کرنی، بلکہ پورے اسلامی خطے کو جو ہے ایک بلاک کی صورت میں بنانا، یہی اور یہی ایک مضبوط بلاک کی صورت میں بنانا، یہی پہلا سٹیپ ہوگا ٹورڈز جو خلافت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں لانے کے لیے، کیونکہ سرحدوں کا تو اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ اور اسی نقطے کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 فروری 1974 میں لاہور میں کانفرنس کی تھی، اور میں اس وقت جو بوائز کوڈ تھا اور وہاں میری ڈیوٹی لگی تھی بالکل جہاں کیا کہتے ہیں گورنر ہاؤس جو لاہور کا تھا اس کے پاس، یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور میں نے یہ سارے قذافی اور یہ سب نزدیک سے وہیں سے گزرتے تھے، اور پھر دوسرے دن بھی میں کیا بولتے ہیں کس جگہ تھا، میں کچہری اور گورنمنٹ کالج کے بالکل سامنے جو ہے وہاں پر میری ڈیوٹی تھی۔ تو بہرحال ایک بہت بہت عظیم ایک ایونٹ تھا ہسٹری آف اسلام، ماڈرن ہسٹری آف اسلام میں، لیکن بات اور جو بھی غداری ہوئی اس کے بالکل اور بالکل مین جو ہیں وہ قادیانی اور ان کا ساتھ دیا تھا ملا طبقے نے۔ خیر، آج بھی ہم سب مسلمان، جو بھی مسلمان ہے، وہ پٹھان ہے، پنجابی ہے، بلوچی ہے، ایرانی ہے، فارس ہے، جو بھی مسلمان ہے، اگر اس نے اپنا سروائیول کرنا ہے، اپنی نسل کا سروائیول کرنا ہے، تو اس مشن کے اوپر ہی اس کو آنا ہوگا۔ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے بالکل باؤنڈری شاؤنڈریز کا، لیکن کیونکہ اس وقت موجود ہیں باؤنڈریز، تو لہٰذا پاکستان کے اندر ہی ایک ایسا جوش و ولولہ ہے کہ وہ امت کے کانسیپٹ کے اوپر یہاں کا مسلمان متحد ہوتا ہے، اور اس کے لیے قربانیاں بھی دیتا ہے، اور دوسری قومیں جو ہیں، مطلب جدید ہسٹری آف اسلام کی بات کر رہے ہیں، 200 سال پیچھے چلے جائیں سے آج تک، اور دوسری قوموں میں یہ چیز ناپید سی ہے۔ باہر طور میسج یہی ہے کہ موجودہ سیٹ اپ، یہ جو سو کولڈ ڈیموکریٹک یہاں الیکشنز ہوتی ہیں، اسمبلیاں بنتی ہیں، یہ تو قادیانیوں کا ایک ٹریپ ہے۔ جو کوئی جس پارٹی کو بھی ووٹ دیتا ہے موجودہ دور کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرزیوں کو ووٹ دیتا ہے۔ آگے آپ کی مرضی ہے، دیں مرزیوں کو ووٹ، خوش ہو نہیں۔ جب تک ہمیں تو صفر سے شروع کرنا ہے، پہلے پاکستان کو آزاد کرانا ہے، پھر اس کے بعد آگے جو امت کے وسیع مفاد کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں ہم اپنی لائف ٹائم میں یہ ضرور کریں۔ یہی میسج ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سسٹم اور اس سے باہر نکلنے کے لیے ہم کو ایک بہادرانہ، ایک جرأت مندانہ قدم اٹھانے ہوں گے۔
अगर इसी तरह रहेंगे सिसक के मरते जाएंगे। तो जो कादियानी मनसूबा बंदी है वो बहुत ख़तरनाक है। अलहदगी पसंद की तहरीकों को ये हवा दे रहे हैं। तालिबान को तो हुकूमत इसीलिए दी गई थी कि ये पाकिस्तान के अंदर अलहदगी पसंदी तहरीकों को फिर से उनका रिवाइवल करे, उनको हर चीज़ देख लें आप, आपके सामने है सारी चीज़ें। तो जो अफ़गान तालिबान छोटी सी मैं क्रिकेट की मिसाल देता हूँ, वो अपने प्लेयर्स को जाकर ये नहीं कह सकते, ये नहीं कहते, बल्कि उल्टा कहते होंगे कि मैच के दौरान पाकिस्तानियों को बुरा कहो, ये करो, और जो आप लोगों ने देख लिया है और आइंदा और भी होंगे। जो मैं ये बातें तो मैंने साल पहले बताई थी जो रिकॉर्ड में है। तो अगर ये अच्छे मुसलमान होते, अगर ये कुछ होते, वो इनको ये कहते, अपने प्लेयर्स को और तमाशाइयों को ये कहते, देखो ये तो एक छोटी सी चीज़ है, मुकाबला है, कोई हार जीत तो हो, जो अच्छा खेलता है वो जीत जाता है, लेकिन कम अज़ कम अपने मुसलमानों के साथ नफरत से पेश ना हो, मुसलमानों को गालियाँ ना दो, ये ना। लेकिन आप देख लें क्या है, उनको पूछा तक नहीं इन्होंने। खैर, तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ ये इस्लामिस्ट नहीं है। मोरिया मकबूल जान कुत्ती का बच्चा, जो इतना मर्जी जिस चीज़ का भी जोर लगा ले, मैंने तो उसको एक्सपोज किया है। तो ये इस्लामिस्ट नहीं है। तो ये बहुत ख़तरनाक तहरीक है जो पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल साबित होंगी, इसकी हो रही हैं, होंगी, और यकीनन तालिबान जो हैं वो मुशरिक हिंदुओं के इत्तेहादी हैं। और ये इत्तेहाद जो है इनका मुशरिकों के साथ, ना इनके हज कबूल, ना इनकी नमाजें कबूल, ना ही इनका और कोई कबूल। जो अल्लाह के दुश्मनों से इत्तेहाद कर रहे हैं, तो फिर आप खुद बताएं अल्लाह कैसे उनसे राज़ी हो सकता है? नहीं। तो तालिबान का अंजाम भी बहुत बुरा होगा इंशाअल्लाह ताला। खैर, अब मैं दोबारा इसी पुराने मौजू के तरफ आ रहा हूँ, मुजम्मल शाह एंड बलोचिस्तान। हाँ, आप तो तेरी दे मैं खबर लवा। हाँ भाई, मुजम्मल शाह फिर मैं गलती नाल तन क्या कह। हाँ भाई मुजम्मल, और दस की सोचा फिर तू? बलोचिस्तान दा तू ते बड़ा हमदर्द है ना। और दस मिर्जा बशीरुद्दीन ने जरा क्या सी बलोची सरदारा दे विच ते सारे उन्हां दे रहनुमावां च कि मैं बलोचिस्तान नू मरज़ई सूबा बना रहा, और दस ओदा है कहना कि मैं मरज़ई सूबा बनाना चाहना, बलोचियां दे हकूक दी पामाली है या नहीं? उन्हां दी आज़ादी ने कि चैलेंज है या नहीं? तू तो उन्हां दा बड़ा स्पोकमैन बनना है ना उन्हां दी आज़ादी दा। ਇਹਦੇ ਤੇ अपनी राय दे। जे तू चल नहीं दस दे, जे तू मिर्जा बशीर की थां ते हुंदा ते तू बलोचिस्तान दे जाके ਉਹਨੂੰ अपने सूबे बनाने दी तू स्टेटमेंट देंदा। दस ते सही, नहीं दस दे। देख, तू झूठ नू जड़ा ना वो तू फैला रहे। बिल्कुल मैं तेरे जड़ा सी ना रद्द किया सी विद वैरी सॉलिड एविडेंस। मरजइयां अपनी जुबानी आखन दे सन कि असां मरजई असां बनाने हिंदुआं नू जड़ा ना वो तो यानी कादियानी असां बनाने। तेन मैं रैफरेंस दिते ने कि उन्हां दियां ज़मीनां ते कब्जा करते रहे ने, उन्हां दे कतल करते रहे ने, हिंदुआं नू चुकते रहे ने, हिंदुआं नू बज़ोर कादियानी बनाते ने, उन्हां नू उत्थे जड़ा ना लै जांदे ने रबुए, उत्थे उन्हां नू रोटियां खुआ के ते 2-2 10-10 रुपए दे के ते उन्हां नू कादियानी बनाते ने। ऐसे नहीं तो बोलता पिया।
مولویاں تو آ کے خوب سناتی سن کہ مولوی کر رہے نے وہ کر رہے نے، تو کوئی اودا کوئی پروف بھی نہیں دیتا. اگر ایک چھوٹی موٹی کوئی کلپ کوئی کرائے دا خریدار مولوی آ کے انہیں اسٹیٹمنٹ دیتی تو یہ نہیں چیز ہے بھی جڑی میں دسنا پیا کہ قادیانی نے خود مانتے پے نے، تے تو بھین چودا آ کے تے تو الٹا دسنا پیا. شرم کر یار، کوئی شرم کر بھین چود. تے اس واسطے یا تے اپنے الفاظ واپس لے تے یا پھر جڑا نا میری گل نو غلط ثابت کر. جے تو نہیں کر سکتا تے تو حرام دئی ہے. اے کہندا پیا ہے کہ اے جڑا سوچ ہے اس کی جو ساری باتیں ہیں وہ درست ہیں، حالانکہ یہ جھوٹ ہے. اگر جھوٹ کو یہ سچ مانتا ہے تو ابھی اس نے کیا ایک سٹیٹمنٹ دیا، کون سا وہ 1953 میں کہ بھئی وہ بالکل ایسے. وہ جب 53 میں لاہور مارشل لا لگا تھا، مطلب پاکستان بننے کے 6 سال بعد کی بات ہے، تو جنرل اعظم خان تھے اس میں جنہوں نے لاہور میں امن قائم کیا، اور انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بڑے رائٹس ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ایک مائنورٹی کے اگینسٹ رائٹس ہوئے تھے لاہور میں جن کو ایکس کمیونیکیٹ کر دیا ہم نے. تو وہ انہوں نے کہا اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. انہوں نے تمام علماء کو دعوت دی، انہوں نے کہا آپ آ جائیں اور مومن کو ڈیفائن کر دیں، پھر ان کو دیکھ لیں گے کہ وہ اس پہ پورا اترتے یا نہیں اترتے. 10 دن بیٹھے رہے، نہیں ہوا فیصلہ، ابالش ہو گئی. یہ صورتحال ہے کہ وہ اس پہ کنسنسس ہی نہیں ہے بھائی. تو یہی آپ کنسنسس کی جو ایبسنس ہے وہ آپ کو یہی بتا رہی ہے کہ اس ڈبیٹ سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے کہ کیپ اٹ ٹو یور سیلف. پھر یہاں کیانی صاحب کو میں نے فار دی فرسٹ ٹائم یہ بات کہی، وہ انچارج تھے اس وقت، کہ جو میں نے وہاں سبمٹ کیا وہ اب مجھے مل جائے تو میں لے لوں گا، کیونکہ بالکل نہیں تھے لیگل میمورینڈ تھے. لیگل میمورینڈ ہاں جسٹس کیانی بعد میں ہوئے جسٹس. پہلے وہ سیشن جج تھے گرداسپور میں، میرے ساتھ بڑا تعلق تھا ان کا، قادیان بھی گئے تھے میرے ساتھ. حساب سے ملاقات کی تھی، کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑا مگر، لیکن بڑی فراخ دلی سے ملاقات کی تھی، انتظار کیا تھا. پھر دوپہر کا کھانا حضور کے ساتھ کھایا. بڑا عجیب آدمی تھا. ویسے 53 کی جو تحقیقاتی عدالت میں حضور پیش ہوتے رہے ہیں، ہاں تو اس سلسلے میں حضور نے جو بیانات وغیرہ دیے ہیں اس سلسلے میں کوئی اس نے اور منیر جیسے منیر نے دونوں نے کلوا بھیجا تھا حضور کو کہ حضور ہمارے آنے کے بعد تشریف لائیں، تاکہ حضور کو اٹھنا نہ پڑے ہمارے آنے کے بعد. جو قاعدہ ہے وہ تو یہ ہے نا کہ جو بیٹھے ہوں جس وقت عدالت آئے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے پیغام بھیج دیا حضور کو کہ حضور ہمارے آنے کے بعد تشریف لائیں تاکہ ہماری وجہ سے اٹھنا نہ پڑے. اتنا ریگارڈ تھا. تو کیانی نے مجھے پھر یہاں لگا دیا پبلک پروسیکیوٹر. تو 2 جنوری کو میں نے 2 جنوری 48 کو یہاں چارج لے لیا تھا آ کر. پھر یہاں ایک میاں احمدین پٹی تھے پہلے جو میں سے، ان کے لیے یہ نواب زادہ وغیرہ یہ گئے کیانی صاحب کے پاس کہ عبداللہ کو لال پور بھیج دو، تو ان کو وہیں رہنے دو. تو کیانی صاحب نے مجھے آپ سنا ہے کہ مرزا صاحب، میں نے ان کو کہا کہ دیکھو مرزا صاحب کی طرف منہ مت کرو، جب تک وہ وہاں رہنا چاہیں گے وہیں رہیں گے. یہ بات ہاں تو پھر وہ خطبہ ہوا، ہمارے لڑکوں نے بڑا کام کیا. تو جب لوگ لاہور کے لوگ بڑے مخیر ثابت ہوئے، وہ دیگیں پلاؤ کی اور زردے کی پکا کے روٹیاں پکا پکا کر، پھر ان کو پتہ لگا کہ یہ تو احمدی لڑکے ہیں، مرزائی ہیں. تو ان کو کہا کہ آپ دوبارہ نہ آنا. لڑکوں نے کہا ہم دوبارہ بھی آئیں گے، آپ ہمیں ماریں بے شک، ہم تو وہاں ان کو دینے جاتے ہیں. تو اس عرصے میں کیا، اور ماشاء اللہ والوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا. جنرل نے ہی واز ویری مچ امپریسڈ. پھر ہی وزٹڈ آور کالج ہاسٹل. اچھا تو ہم نے دوبارہ بھی آئیں گے، آپ ہمیں ماریں بے شک، ہم تو وہاں ان کو دینے جاتے ہیں. تو اس عرصے میں کیا، اور ماشاء اللہ والوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا. جنرل نے ہی واز ویری مچ امپریسڈ. پھر ہی وزٹڈ آور کالج ہاسٹل. اچھا جی ہاں، جو بھی سن رہے ہیں، جو بھی لوگ، میں مقدمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ لبرل کی نئی
کیا بول مزمل، اس نے جھوٹ بولا کہ وہ مولوی جو ہیں وہ مسلمان بنا رہے ہیں. میں نے اس کی بات کو چیلنج کیا اور اپنا ریفرنس دیا اور بتایا کہ اگر یہ تو قادیانی خود کہتے ہیں ہم مرزائی بنا رہے ہیں، یہ تو قادیانیوں نے وہاں جو لینڈ گریبنگ، کلنگ، مافیا وہاں سٹیٹس بنائی ہوئی ہیں سندھ میں، اس کے پورے ریفرنسز دیے. اور اس کو میں نے کب سے کہا ہوا کہ اگر تو میری بات کو تو غلط ثابت کر. میں نے تو تیری بات کو غلط ثابت کر دیا ہے. ٹھوکیا ہے نا، ٹھوکیا اس کو کہتے ہیں ٹھوکنا. چلا تو بتا، تم میں اگر تھوڑا سا بھی انسانیت کا مادہ ہو، تم تو انسانیت کی بڑی پریچنگ کرتے ہیں نا، تو انسان وہ اچھا ہوتا ہے جس کے اندر مورل ویلیوز ہوں، اخلاقی جرت ہو. آپ ہیں چودہ ڈھونڈ گل کر آنا جواب دے. اور اگر تم نے جھوٹ بولا ہے، جو بالکل سچی بات تو یہ ہے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے. یہ قادیانی ہے جو زبردستی یا لالچ کے ذریعے وہاں کے ہندوؤں کو بزور قادیانی بناتے ہیں، ان کی زمینیں چھینتے ہیں. سارے ریفرنس دے دیے ہیں. تو بہرطور تم نے اس کا مدتوں ہو گئی ہیں جواب نہیں دیا، نہ دے سکتا ہے. اور تو کتنا بغیرت ہے، اس کے باوجود تو اپنا قوم کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہے وہ سوشل میڈیا وغیرہ میں آتا ہے. تیری اگر میں ہوتا میں تو غیرے سے ہی مار جاتا میں بھاگ جاتا، معافی مانگ لیتا. اتنی جرت تو ہے میرے میں. اسی طرح تم سے میں نے کہا کہ اب تو بتا کہ مرزا کا جو یہ بیان ہے کہ قادیانی بلوچستان ہمارا صوبہ ہے، یہ صحیح ہے، کنڈیم کرنا. میں نے تم سے یہ بھی پوچھا تھا کہ ایک پروگرام بناؤ اور یہ کہو کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا شہر بھی ہے جس میں صرف اور صرف ایک کمیونٹی کے لوگ آ سکتے ہیں، جس میں صرف ایک فرقے کے لوگ، اور وہاں سارا کا سارا جو قانون جو کچھ ہے وہ قادیانیوں کو، رٹ ہی قادیانیوں کی. اگرچہ ان کی رٹ تو سارے پاکستان میں ہے، لیکن وہ تو اس کو تو نہیں مانتے. لیکن یہ تو دنیا کے سامنے ہے کہ ربوہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، وہ قادیانی خلافت کا حصہ ہے، جہاں نہ پاکستان کے ادارے جا سکتے ہیں، نہ کوئی مسلمان جا سکتا ہے. مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے. تم کہہ رہے ہو نا اقلیت کے اوپر ظلم ہوتا ہے، نہیں، تم جواب بھی نہیں دے سکتے. خیر، ابھی اس کی ایک آڈیو سنیں. اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس مادر چوت کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جو جنرل اعظم کہتا ہے نا 1953 کی جو تحریک چلی تھی جو قادیانیوں کے خلاف، اور یہ اور وہ، حالانکہ اس کا میں نے ماضی میں بھی بہت زیادہ بڑے ڈیٹیل کے ساتھ، شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اتنی ڈیٹیل سے جو ہے میں نے فیکٹس کو آگے لایا ہے 53 کی تحریک کو، کہ میرا یہ دعویٰ ہے، اور اگر کوئی حلالی ہے تو میرے اس دعوے کو غلط ثابت کر کے. جماعت جو ہے اتنی بڑی جماعت ہے، اتنے سورسز ہیں، وہ میری اس بات کا جواب نہیں دے سکی. چل تو آ معظم، لک نہ منجی تھلے نہ لک، چلا سامنے آ، سچ بول نہیں نا، قوم نو صحیح تو فیکٹس دس رہے ہیں، تو آیا فیکٹس نہیں اینا دے گل کر. ہنے تو یہ گل کیتی ہے نا بہن چودا، سن لو جی، یہ اس کی ویڈیو میرے اسٹیٹمنٹ کے بعد سن سکتے ہیں آپ. اس نے کہا ہے کہ وہ جی جنرل اعظم نے 53 میں مارشل لا لگا کے لاہور میں امن قائم کیا تھا. اوے کنجری دے پتر، انہیں امن قائم نہیں کیتا سی، انہیں ظلم کیتا سی. ماں چوت حرم زدے کرتی دے پتر. بے گناہ 10,000 شہریوں کو انہوں نے مارا تھا، اور ٹرکوں کے اندر بٹھا کر غائب کر دیتے تھے اور لے جاتے تھے بیکو کی فیکٹری میں، وہ جو بادامی باغ اور کیا شاد باغ لاہور کے درمیان ایک، جس زمانے میں نے وہ دیکھی ہوئی ہے، وہ تو بالکل کھیتوں کے درمیان، اور یہ وہ آؤٹ آف دا سٹی تھا. اب بھی خیر بدل گئی ہے دنیا. تو وہاں جا کے ان کو ٹارچر کیا کرتے تھے. وہ کیا کہتے ہیں بیکو فیکٹری میں، جس کا وہ چودھری لطیف قادیانی مالک تھا.
اور پاکستان گورنمنٹ سے انہوں نے جب پاکستان بنا تھا تو انہوں نے وہ فیکٹری لگانے کے بینک لون لیے جو ایک بھی واپس نہیں کیا انہوں ماچودوں نے, اور اس فیکٹری میں تمام کے تمام قادیانی تھے, اوپر سے لے کے نیچے تک. وہاں لاتے تھے, ان کو تشدد کرتے تھے, ان کو مرڈر کرنے کے بعد بڈھا دریا لاہور میں پھینک دیتے تھے. مادر چوت کتی کے پتر, یہ سب کچھ ہو رہا تھا کس کی آنکھوں کے سامنے, کس کی ناک کے نیچے؟ جنرل اعظم ہو ہمسیلف واز اے قادیانی. تیری بہن دا چھولا, تو کتی دے پتر کس طرح آ کے ایک قادیانی دا تو کہہ رہے ہیں کہ انہیں لاہور میں امن قائم کیا؟ امن نے ظلمت کی تھی ماں چوت. پتہ نہیں لوگ ایسے برداشت کر لیتے ہیں ان لوگوں کو. تو میں تو صرف یہی کہوں گا یار, پہلی بات تو یہ ہے تجھے تاریخ کا ہی نہیں پتا ماچو. تو کہہ رہا ہے کہ وہ جنرل کیا نام ہے, جنرل اعظم برکی نے ان کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بھی پہلے فیصلہ کرائیں کہ مسلمان کے, اور یہ مادر چود اس نے نہیں کیا تھا حرامزادے. اور کتی کے بچے, وہ تو زانی شرابی تھا, وہ اپنا کیا نام ہے عمران خان کا دور کا رشتہ دار بھی ہے وہ, بلکہ ایک ہی کیا کہتے ہیں ایک ہی برادری کے ہیں, وہ بھی قادیانی یہ بھی قادیانی. اور اس نے, اور یہ مادر چود اپنی تو تاریخ تو اپنی تو ریفرنس تو درست کر دیا کر. یہ دو ججز جو دونوں مرزئی تھے, اوکے, ایک کا نام جسٹس اور دوسرے کا کیانی, یہ انہوں نے عدالت میں کہا تھا کہ بھی پہلے تو مسلمان کی تعریف کریں. مسلمان جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ یہ قادیانی جو ہیں یہ پاکستان کو اپنی کیا کہتے ہیں پاکستان کے اداروں میں آ رہے ہیں, پاکستان کے جو کیا نام ہے سورسز کا استعمال کر رہے ہیں, اور یہ لوگ کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, حالانکہ مسلمان کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی جو ہے نا وہ صورت میں, کسی بھی فارم میں, کسی بھی شکل میں, کسی بھی دوسرے نام سے کوئی نبوت کا دعوے دار جو ہے وہ کذاب ہے, وہ نون مسلم ہے. یہ ایشو ہے, اس کے اوپر بات کرو. دیوبندیوں کی اور وہابیوں کی, شیعوں کی آپس میں اس وقت جنگ نہیں ہوئی, یہ تو موضوع ہی نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مسلمان کے لیول کو لگا کر اور مرزا قادیانی کو نبی مان رہے ہیں. ہم سب کا ایک مشترکہ عقیدہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کا ہم سے تعلق نہیں ہے, اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے ایک تحریک چلی تھی اور اس میں 10,000 شہادتیں ہوئی تھیں. آپ اس ڈسپیوٹ کو, ہم نے تو یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ مرزے کو نبی مانتے ہیں, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ایشو ہے, اس کے لیے تحریک ہے, اس کے اوپر آپ بات کریں, کیونکہ یہ ایک ٹرک تھا, یہ ایک کیا نام ہے مرزئی پلان تھی. اور دونوں جج, اب تو مجھے بتا, اوے دلے, اوے حرام زادے, تیری ماں کا عاشق اور تیرے باپ میں اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا, اوکے, تو جو 2 جج ہیں جو جج بنے ہوئیں گے وہ ان کا تعلق تیری ماں کے لور بوائے سے ہوگا, تو تم مجھے بتاؤ تو تیرا باپ اس جج کو ایکسیپٹ کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا. تو یہ تو کیونکہ وہ آلریڈی, وہ تو غیر جانبدار نہیں ہے, وہ تو اس کا ریلیٹیو ہے, اس کا بھائی ہے, یا اس کا ہم مذہب ہے, یا اس کی برادری سے تعلق رکھتا ہے. دنیا کی کسی عدالت میں ایسا مقدمہ تم لے کے جاؤ کہ یہ مرزئی 2 جج ہیں اور مرزئیوں اور مسلمانوں میں ڈسپیوٹ ہے, ان سے ہم نے فیصلہ کروانا ہے. دنیا کی کوئی زائن اسٹیٹ بھی ہوگی تو کہے گی نہیں, اس کو تو ہم, یہ تو اس معیار پہ اترتے ہی نہیں ہے. اور بلا شبہ یہ بہت, اور یہ دیکھو
मैं तुम्हें सबूत दे रहा हूं, मादरचोद सुन। वो जो है ना वो तेरी माँ के लवर का और तेरे बाप का जो है ना वो मुकदमे का वो जज जिसका ताल्लुक तेरी माँ के लवर से होगा, तेरा बाप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस फैसले को। तेरा बाप क्या, दुनिया की कोई अदालत उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और यहां 10,000 लोग शहीद हो गए हैं और फैसला करने वाला, इंक्वायरी करने वाले दोनों जजेस दोनों मरज़ई हैं। और ये उनके मरज़ई होने का मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं, लेकिन ये वो दोनों मरज़ई थे, वो खुद कादियानी इकरार कर रहे हैं। नंबर 1 शहादत, इसको कहते हैं ठोक जाके मारना, समझे ना। पहली शहादत सुन लेना इस वीडियो की आखिर में या इस आफ्टर दिस क्लिप के बहुत प्रोमिनेंट कादियानी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मिर्ज़ा अब्दुल हक एडवोकेट अमीर जमात सरगोदा, जो बुनियादी तौर पर पीछे जलंधर का था, फिर बाद में जब जनरल ज़िया के बाप को इमरान खान के रिश्तेदारों ने कादियानी होने की वजह से उसकी सिफारिश करके उसको शिमला में भिजवा दिया, तो ये जाते जाते उसने मिर्ज़ा को कहा कि मेरी बीवी के काम आ जाना, इसके लिए सब्ज़ी वगैरह या जो भी होगी तो वो लेट के, तो वो तो चला गया शिमला, इधर ऐश हो गई मिर्ज़ा अब्दुल क्या कहते हैं मिर्ज़ा अब्दुल हक एडवोकेट की। तो उनके दोनों के नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार हो गए। फिर उसके बाद जब वो शिमला में उसको घर वार मिल गया तो उसने अपनी बीवी को बुला लिया। मिर्ज़ा अब्दुल हक का जो भाई था ना, बड़ा भाई जो उससे 20 साल बड़ा था, वो ऑलरेडी, वो भी मरज़ई था लेकिन वो लाहौरी जमात का मरज़ई था, तो वो ऑलरेडी शिमला में सेटल था। उस ज़माने में सिर्फ जो मुसलमान नामों के लोग जो थे वो सिर्फ और सिर्फ मरज़इयों को वहाँ शिफ्ट करवाते थे शिमला के अंदर, जो समर कैपिटल था ब्रिटिश राज का। खैर, तो अब उसने भी अपने बाप को, अपने भाई को कहा कि मुझे शिमला बुलवा ले, तो वो शिमला में चले गए। टूटी कंडी वो शिमला का एक मोहल्ला है, वहाँ इनके घर आसपास थे, एक दूसरे के बिल्कुल सामने थे। और फिर ये रेड हैंड पकड़ा गया इसकी माँ के साथ, ज़ियाउल हक की माँ उम्मतुल बतूल के साथ। सुनना पे तेरी भैन नूं तू आके गल्लां करना, गल्लां ऐ होंदियां, फैक्ट्स ऐ होंदे ने। तो वो उसके बाद वो चर्चा शुरू हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो यस, वो दोनों लवर थे, इसमें कोई नाजायज़ उसके ताल्लुकात थे। फिर अपने आप को डिफेंस करने के लिए उसने एक और स्टोरी बता दी। किसने? मिर्ज़ा अब्दुल हक ने। उसने लिखा कि ये मैं उसका रेफरेंस लगा रहा हूँ, हज़रत मिर्ज़ा अब्दुल हक साहब इस महल्ले में मौजूद हैं। मैं किसी दूसरे शहर में रहने का तसव्वुर नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने क्या मालूम इनका बुलावा हज़रत मिर्ज़ा आ जाना। अच्छा जी, वो लिख रहा है कि जी हज़रत, ये अब पीली जो रंग का जर्द रंग में मैंने लिखा हुआ है कि वो बता रहा है, आपने ये भी बताया कि जब मैं शिमला में ज़ेरे तालीम था और मेरी जवानी की उम्र थी तो सामने वाले घर में रहने वाली एक लड़की अक्सर मुझे अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं इस पे कोई तवज्जो नहीं देता था। एक दफ़ा जब मैं अकेला घर में था तो वो लड़की किसी तरह मेरे घर में दाखिल हो गई, इस पर मैंने सख्ती से उसे घर से निकाल दिया। ये एक्चुअली जब इसकी ये मशहूर हो गया था कि ये लवर था उसका, अपनी हमसाई ज़ियाउल हक की माँ का, तो इसने जो है फिर अपनी याददाश्त में बगैर नाम लिए उसने लिख दिया कि वो जो हमारी हमसाई थी वो मुझे दावत गुनाह देती थी, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। ये है किस्सा। इवन इसके इंटरव्यू में वो खुद इकरार कर रहा है कि जनरल से बुढ़ापा भी हो गया था तो जनरल ज़िया की माँ उसके बारे में पूछा करती थी कि वो कहाँ है। खैर, ये उनका ज़ाती मामला है, लेकिन मैं बता ये रहा हूँ कि
اس आजज ने तो यहाँ तक भी तहकीक की हुई है, और तू आके दल्ले हरामजादे मादर चोद, तू ये आके बता रहा है कि उसने वहाँ अमन कर दिया। जुल्म को तो अमन कह रहा है मादर हरामजादे। ये डिमांड करना, मुसलमानों के पास क्या था? डंडे थे, पत्थर थे, मरज़इयों के, जो मैंने ऑलरेडी प्रूफ किए हैं, फैक्ट्स लगाए हैं सामने। मरज़इयों ने 1953 की मूवमेंट से पहले ही, माँ चौथ हरामजादे कंजरी पुत्र, उन्होंने पहले ही अपने लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया था। कहाँ ट्रेन करते थे? डिफरेंट जो पाकिस्तान की जो लाहौर छावनी है या कोई गुजरात छावनी है, जो मुख्तलिफ छावनियाँ वगैरह में, वहाँ पाकिस्तान की फ़ौज के रेगुलर जो आर्मी के सिपाही वगैरह जो ट्रेनर होते थे, वो मरज़इयों को बंदूक चलाना, अर्बन गुरिल्ला वारफेयर, बम बनाना, ये सारी चीज़ें सिखाते थे, रबुआ में भी और यहाँ पर भी। मिर्ज़ा शरीफुद्दीन, तेरी मैं मोनू कंजरी दे पुत्र हरामजादे, तन पता है मिर्ज़ा शरीफुद्दीन कौन सी? हरामी कुत्ते, पहला टेररिस्ट था पाकिस्तान का, जो जनाब पाकिस्तान की रियासत की बात है कि वो, आज तू मुझे चल जवाब दे, एक इस्लामी जमात मिसाल के तौर पर दावत इस्लामी या तबलीगी जमात या कोई भी, वो ये ऐलान कर दें कि हमने चाइना से 5000 क्या कहते हैं रॉकेट लॉन्चर जो है वो ख़रीद के रख लिए हैं, जिसको भी रॉकेट लॉन्चर की ज़रूरत हो वो हमारे पास आके इतनी कीमत में, असल कीमत 10,000 है लेकिन चलो 5,000 में हम उसको दे देंगे। हाँ, ये इतना होल्ड था कादियानी का, और अभी भी है कादियानी जमात का, कि इंग्लैंड से उन्होंने राइफल्स मंगवाई हैं और सरेआम इश्तिहारबाजी कर रहे हैं, आके हमसे खरीद लें, कोई पूछने वाला नहीं। और तुसी मादर चौदह कंजरी दे पुत्रो आके कहते हो कि इस कम्युनिटी तो जुल्मंद है, थोड़ी मौत हो। तो जनाब पहली बात तो यह है, और कंजरी दे पुत्र और हरामजादे, ये जिस डिबेट की ये बात करता है ना कि मुसलमान की पहचान और डेफिनेशन क्या है, ये इररेलेवेंट था। रेलिवेंट ये बात थी कि जिसके लिए 10,000 लोगों को आपने शहीद कर दिया है, मार दिया है, लापता हो गए हैं, ये कादियानी इशू था। कादियानी इशू के ऊपर बात करें, और तुम कंजरी के पुत्र, तुम्हें इतना वन साइडेड, वही जो कादियानियों की लिखी बात है उसको कोड कर रहे हो। क्या तुमने मदर चौथ ये जानने की कोशिश की है कभी, तल्ले हरामजादे पैन चौथ, कि ये दोनों के दोनों जज जो थे वो कादियानी थे, और कादियानियों की लिखी रिपोर्ट को तू कैसे कोड कर सकता है मदर चौथ, तेरी मैं कानू नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान उलमा ने डेफिनेशन बयान की, खोल खोल कर बयान की, खोल खोल कर बयान की कि मुसलमान कौन होते हैं, लेकिन उनका एक ये भी इतराज था कि ये इशू नहीं है इस वक्त। इशू ये है कि जो कादियानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और नबूवत के दाई को जो है फॉलो करते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है इस्लाम में। और फिर ये छोटी सी कम्युनिटी जो है पाकिस्तान के इदारों की मालिक बनती जा रही है, ये नाइंसाफी है। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना, कादियान के नाम पर नहीं बना, ये इशू था। और फिर जब रिपोर्ट आई है, और तेरी में पानू कंजरी दे पुत्र हरामजादे, बदफेली करवा करवा के तेरा दिमाग खराब हो गया माचोद, और ये रिपोर्ट मौलवियों ने, उल्मा ने रिजेक्ट की थी, इसको झूठ का पलंदा करार दिया था। चलो आओ बताओ, दो जज जो कादियानी हैं, वो कादियानी और मुसलमानों के मुकदमे के जो मेयार, मुकदमे के जजेस बनाना, दुनिया की कौन सी अदालत इसको एक्सेप्ट कर सकती है? कोई भी नहीं करेगी।
تو یہ میں پھر تجھے بتا رہا ہوں، سن تیری میں پہن کتی دے پتر، جس تو کیا کہتے ہیں اس کو، جس کو تو کہہ رہا ہے نا جنرل اعظم کو، اور جنرل اعظم اور تیری میں پانو اور گشتی دے پتر، جنرل اعظم لنگوٹیا تھا قادیانی مرزا بشیر کا. وہاں لاہور میں ایک ہوٹل سیسل ہوتا تھا، یہ وہاں مادر چود، یہ وہاں رنڈیاں بلواتے تھے، یہ یہاں شرابیں پیتے تھے اکٹھے، اوکے. اور جب یہ 53 کی مارشلہ لگی ہے تو مجھے بتا وہ جنرل قادیانیوں کا ساتھ دے گا، یا جو خود بھی مذہباً خود بھی قادیانی ہے، یا مسلمانوں کا؟ شیم آن یو. تو میں تو تم لوگوں کو پھاڑ کے رکھ دوں گا حرامزادو، جھوٹ بولتے ہو گشتی گئے پتر. اب وہ کیا چودھری محمد علی بی ہے جو بڑا پرومیننٹ قادیانی تھا، وہ اس کی بھی میں لگا رہا ہوں. سن لے تیری پانو کنجری دے پتر، وہ کہتا ہے کہ جنرل اعظم ہمارا بہت بڑا فین تھا، ہمارے سینٹرز کو وزٹ کیا کرتا تھا. وہ جناب اپنے قادیانیوں کو کہتا تھا جا کے فوجیوں کو یہ کرو اور وہ کرو، اور وہاں کشتیاں لے کے جاؤ، اور وہ بہت بڑا ان کا جو ہے ریگولر وزٹ کیا کرتا تھا قادیانیوں کے سینٹرز کا. تو بتا ایسا جرنل قادیانیوں کے اوپر بندوق چلائے گا یا مسلمانوں کے اوپر؟ گشتی دے پتر حرام زادے، شرم کر. جو مرزا اور پھر یہ کیا لارنس گارڈن اس زمانے میں ہوتا تھا، پتہ نہیں جناح پارک کہتے ہیں کیا، جو بھی ہے. یہ یہاں پر وہ بہت بیگم مصدق تھی، کون تھی وہ وہاں رہتی تھی پاس ہی، سارے فوجی بڑے بڑے جو سارے مرزئی تھے ان کو وہ وہاں رات صبح کو وہ مسلمانوں کو مارتے تھے، رات کو وہ لارنس گارڈن کے پاس جو ہے وہ ایک بہت بڑا کیا تھا، ویلا تھا، ویری ہیوج قسم کا. یہ وہ اب ہے کہ نہیں آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ گشتی وہاں رہتی تھی. تو یہ ساری ٹاپ کی جو رنڈیاں ہوتی تھی وہ آتی تھیں، شراب دعوت کھانے، رات کو زنا کرتے تھے اس کے گھر میں بیٹھ کے، اس کو بھی ضرور اس کے ساتھ اس کو بھی پھیلتے ہی ہوں گے، وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہی تھی، آخری وقت تک بھی ٹھیک ہی تھی. تو صبح وہ مسلمانوں کو مارتے تھے، اور بیگم مصدق وہ گشتی حرامزادی قادیانی تھی. تو میرے نال گل نہ کرے گا، میں پہنوں نہ یاد دیں گا. تو ایسے یہ غلط بات ہے. یہ ون سائیڈڈ انکوائری کو جو کوڈ کرتا ہے وہ حلالی ہو ہی نہیں سکتا. وہ حرامی ہے تیری طرح سے ہے، وہ کونی ہے، سوتل ہے، وہ کچا ہے، تو ہے مادر چود. تو یہ کوئی پرسنل بات تو نہیں ہے، یہ تو پوری قوم کو گمراہ کر رہے ہیں یہ مادر چوت حرامزادے. اب وہ ریٹائرڈ ہونے کی ایج کو آئے ہیں، جو ڈیمورلائز کرتے ہیں قوم کو. کیا نام ہے اس کا، حسن نثار اور وسط اللہ خان، زاد حامد وغیرہ، یہ سارے، اور یہ وہ، اور خیر وہ تو بظاہر تو کیا کہتے ہیں بڑا سٹیٹمنٹس دیتا ہے کیا زاہد احمد، لیکن وہ بھی مادر چود مرزئی ہے. اور کیونکہ یہ مرزئیوں کی ایک سازش تھی کہ بھئی وہ کسی ولی اللہ کی وہ پیشن گوئیوں کو چھوٹ سچ ملا کے تو وہ اس نے جی اسلام و مسلمانوں کے لیے جو ہے نا تا قیامت کی وہ کر دی تھی، کیا پیشن گوئیاں کر دی تھی. اور اس کی ایک پیشن گوئی ایسی نہیں ہے جو ہندوستان سے باہر ہو. ایران کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں. بڑے بڑے ایونٹس ہوئے، وہ یہ سارے غرناطہ، وہ یہ اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، اس کی جو ڈیتھ کے 30-40 سال کے بعد ہی وہ ختم ہو گئی تھی اسپین کے مسلمانوں. یہ بہت بڑا ایونٹ تھا ہسٹری کا، یہ بہت بڑا ہی. اچھا اس نے لکھا ہوا ہے بظاہر ان کی طرف سے کہ بھئی وہ جنرل ضیاء کی حکومت آئے گی، اور وہ جی کشمیر میں یہ ہوگا، اور یہ فلانی جگہ یہ ہوگا. چھوٹے چھوٹے ایونٹس اس نے
سو کولڈ جو ہیں پیشن گوئیاں اس میں کی ہوئی ہیں، لیکن اتنے بڑے ایونٹس جو اسلامی دنیا میں اس کا کوئی مینشن ہی نہیں. ظاہر ہے یہ پھر جب میں فائنڈنگ کر رہا تھا مجھے وہ ڈاکومنٹیشن بھی ملی قادیانیوں کی جو میں نے لگائی بھی تھی، جو بنیادی طور پہ لیٹ 20s میں ہی انہوں نے شروع کر دیا تھا کہ یہ ایک پیشن گوئی کی ہے ایک ولی اللہ نے، نعمت اللہ ولی نے، اور اس نے مینشن کیا ہے کہ جناب ایک مرزا قادیانی آئے گا اور اس کا ایک بیٹا ہوگا، وہ یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا، ریوائول آف اسلام اینڈ آل دیٹ. تو یہ سب کی سب قادیانیوں کی مادر چودئی ہے یہ اصل میں. اور اس کے جو بھی پیروکار ہیں زاد حامد اور یا مقبول جان یا دوسرے، وہ ان پیشن گوئیوں کو مینشن کرتے رہتے ہیں کہ بالکل سکوت کرو، پاکستان ایک قادیانی ریاست ہے، اس کی طرف سوچو بھی نہ. بلکہ ان کو قادیانیوں کو مسلمان کے طور پہ پیش کرتے ہیں، جیسے جنرل ضیاء الحق جیسے 5 یا جن کو نشان عطر وغیرہ ملے ہیں سارے قادیانی تھے، وہ مادر چودو. آئی مین موسٹلی، باقیوں کا 5 پہلے تو قادیانی تھے، یہ کنفرم ہے، باقیوں کا مجھے نہیں پتا. تو جہاں یہ بات اس نے ایک وہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی آپ 98% مسلمان ہیں اور اقلیت سے آپ کو کیسے ہو سکتا ہے جی خطرہ. اور مادر چود خطرہ ان سے نہیں ہے، خطرہ ان کی ہولڈ، جو ہولڈ آف پاور ہے، جو پاکستان کے ادارے ہیں یہ ان کے پاس ہیں. یہ کس جمہوریت کا عمل ہے یہاں؟ جے تم نے بدفعلی نہیں کروائی نا، یا تو حلالی ہے، حلالی تو خیر نہیں ہے، تو آپ پھر ثابت کر کے پاکستان کی ریاست کے اندر مرزئی کتنے پاورفل ہیں اور سارے ادارے ان کے ماتحت ہے. آپ بتا پھر مجھے اصل خطرہ ہی وہ ہے، کیونکہ یعنی اگر قادیانیوں کا ریاست کے اوپر شروع دن سے ہی کنٹرول نہ ہوتا تو 10,000 مسلمانوں کو ایسے شہید کر دیا جاتا. ہاں، نہ صرف 10,000 بلکہ 60s میں بھی مسلمانوں نے ایک شروع اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہوا تھا، مولویوں نے اس میں غداری کر لی تھی، یہ بات کی بات ہے، لیکن یہ تاریخ دبا دی جاتی ہے. راتوں رات سینکڑوں وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے مرزائیوں کے خلاف کیے تھے ایوب خان کے زمانے میں، آئی تھنک اٹ واز ان 1966، غائب کر دیے گئے اور آج تک ان کا پتہ نہیں چلا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان جو ہے اس میں بہت زیادہ قادیانیت آ رہی ہے اور اس کے خلاف ایجیٹیشن کرے. ایک مظاہرہ کیا تھا، دوسرے مظاہرے کے نوبت نہیں آئی، اسی رات کو سب کو غائب کر دیا گیا. کہاں گئے، کہاں مار کے پھینکا، یہ بھی آج تک نہیں پتہ چلا. تو کہتا کہ مولوی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، خیر یہ میں بعد میں کسی دن مینشن کروں گا. تیری ایک اور بھی تجھے میں پرسنلی تو اس قابل نہیں سمجھتا کہ تم جیسے آدمی کو، لیکن کیونکہ تم اور تمہاری ٹیم کے اور لوگ وہ کیا کہتے ہیں، بہت سارے کتے جو ہیں نا، جب وہ بھاگ رہے تھے تو تیری ٹانگ میرے ہاتھ میں آگے لے آدھا، باقی مادر چود جب بھی ان کی ٹانگیں بھی آئیں گی میں ان کو بھی پکڑوں گا. تو ٹھیک ہے، یہ تیری غلطی ہے اور تو بالکل بچ کے نہیں جا سکتا. سن، یہ کتنا بڑے دونوں جج جن کی تم نے بات کی ہے نا، یہ کہ جی اس نے وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکے کہ بھئی یہ مسلمان کون ہے، یہ تاریخی جھوٹ ہے مادر چود، گشتی کے پتر. صرف ایک بات تھی، ٹو دا پوائنٹ، مسلمانوں نے کہا ٹو دا پوائنٹ بات کرو. پوائنٹ یہ ہے کہ مرزا قادیانی جس کے اوپر اتنا شور پڑ چکا ہے، تحریک چل چکی ہے، مرزا قادیانی کو نبی ماننے والے مسلمان ہیں یا نہیں؟ ہاں، جس دن یہ مظاہرے ہوں گے، جس دن دیوبندی شیعہ کا تضاد ہوگا اور 10,000 لوگ مارے جائیں گے، پھر اس عدالت میں آپ ہم سے پوچھنا کہ آپ کے عقائد کیا ہیں اور ان کے عقائد کیا ہیں. اس وقت جو ہے وہ یہ ہے. مولویوں نے تو یہاں تک کہا کہ چلیں ہمارے بات کو چھوڑ دیں،
पूरी आलम इस्लाम के मौलवियों को पाकिस्तान में दावत दे दें, वो आ जाएं, उनसे पूछें कि जो आदमी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई किसी दूसरे शख्स को नबी मानता है वो मुसलमान है कि नहीं। उलमा ने नाम दिए, ये मिस्र का है, ये सऊदी अरब का है, ये फलाने का है, ये ईरान का है, ये शाम का है, आए। यानी ये मसला, यानी कितनी तुम बगैरती की इंतहा कर रहे हो मादरचोद। इशू ये है कि मरज़ई जो हैं उनके साथ हमारा डिस्प्यूट है और तुम बात कर रहे हो जी ये बातें छोड़ दो, ये बताओ कि मुसलमान कौन है। यार कमाल हो, ये किसी भी मेरिट पे ये सवाल पूरा उतरता भी नहीं है, पैंचोद कुत्ती के पत्थर। और ये झूठ है कि मौलवी फेल हो गए उसका जवाब देने के लिए। उन्होंने बताया था, खोल खोल कर तारीफ की थी और बुनियादी नुक्ते के ऊपर ही ये कह रहे थे कि नहीं, हमारा असल इशू ये है कि मिर्जा कादियानी नबी है या नहीं। आपको हमारे इख्तलाफात जैसे भी होंगे वो इससे रिलेट नहीं कर रहे, रिलेटेड चीज है उसके ऊपर बात करो। इंक्वायरी आपने देवबंदी और सुन्नी और शिया की नहीं कर रहे, आप इंक्वायरी कर रहे हैं मरज़इयों की और मुसलमानों की और बाकी फिरकों के लोगों की। आए इसके ऊपर बात करें। इसी के लिए तो शहादतें हुई हैं, इसी के लिए तो गिरफ्तारियां हुई हैं, इसी के लिए तो सारा फसाद हुआ है, इसी को खत्म करने के लिए तो जबर का रास्ता इस्तेमाल किया गया। इसके ऊपर आप बात करें। लेकिन क्योंकि सारा, अब ये देखिए, आप इमेजिन करें इस कुत्ती के बच्चे ने अगर उसको स्टडी किया हो, ज़ाहिर नहीं किया होगा या किया भी होगा तो इस मादरचोद के वो पर्दे। अच्छा, तो बात क्या है, ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको ये गोल मोल करके लोगों को कंफ्यूज करने की नाकाम कोशिश करते हैं। यही टैक्ट मिर्जा ने इस्तेमाल किया था 1974 के अंदर कि भाई ये जो है फलाना है, ये है, मुसलमान की तारीफ करें, वो करें। और मौलाना कोकब नूरानी दीगर उलमा ने तारीफ की थी। दे मेड हिम शट। ओके, इसके ऊपर सुन तेरी मां दा छोला कंजरी दे पुत्रा, सुन इस नुक्ते के ऊपर जो या बख्तियार था अटॉर्नी जनरल, सुनना बे पैंचोद कंजर, उसने कहा कि जी छोड़ें इसको, वाइंड अप करते हैं बहस को। ये बताएं, उसने डायरेक्ट मिर्जा, क्या नाम था उसका, मिर्जा नासर से डायरेक्ट पूछा। उसने कहा कि आप मुझे ये बता दें कि आप कादियानी जो मेन स्ट्रीम मुसलमान हैं यहाँ इस पाकिस्तान के रहने वाले या ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको जो कादियानी नहीं है उनको आप मुसलमान समझते हैं या आप उनको काफिर समझते हैं। तो उसने बगैर हिचकिचाहट के, बगैर तामुल के वाज़े तौर पर कहा कि जो मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानता, हम कादियानी उनको काफिर 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 समझते हैं। इसी के ऊपर तो फैसला हुआ था और इसी के ऊपर फैसला है तेरी मादा सूरा दे। तो भाई ला वो क्या है कि जुनेद अकरम है तेरे नाल, वो तो शक्ल तो ही लगता कि उन्हें उन वजह भी बदफेली करवाने का शौक है, वो तो शक्ल ही दस दी। लाओ आओ मेरी बात का जवाब दो, ताड़ी मैं भैन कंजरी दे पुत्रो, तो मैं तो तुम्हारी कब्र तक पीछा करूंगा मादर चोदो। ये बात हुई थी जो हमें, यानी 2 अरब लोगों को जो मुसलमान नहीं समझते और 2 अरब लोग जो हैं वो उनको फिर कैसे मुसलमान समझते हैं। इस्लाम का बुनियादी अकीदे में ये है कि
جو تکفیر جو ہے وہ اگر غلط ہے تو وہ الٹ ہو جاتی ہے. انہوں نے مسلمانوں مرزے کی کتاب جا کے پڑھ پہن چودہ کنجری دے پتر انہوں نے تکفیر پہلے کیتی ہے, انہیں کیتی ہے گشتی دے پتر, بلکہ اس نے بڑے گالیاں دے کے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ رنڈی کا بچہ ہے, یہ تک لکھا ہوا ہے. تیری میں بھن نو تسی کنجری دے پترو کنہاں نو جسٹیفائی کر رہے ہو, کنہاں دی بات کر رہے ہو بھن چودو کتی دے پترو. ریاست دے مالک کون ہے, تسی ماچو تو ساری دنیا کہندے ہو کہ انہاں تے بڑا ظلم ہو رہا ہے. 10 پورے پاکستان دے مادر چودہ تو کسے غریب مفلس قادیانی نو دیکھا کبھی؟ ماں چود حرام زادہ کتی کے بچے, اوپر سے فالس فلیگ آپریشن کرتے ہو, کبھی سیال کوٹ میں کبھی جرہ والے میں. مولویوں کو تو اتنا ویژن نہیں ہے کہ وہ تم لوگوں کے باتوں کا جواب دے سکے. یہ بندہ ہے تن کے رکھے تاڑے مادر چود گانڈو. اور اگر اتنی ہمت ہے نا سارے کٹھے ہو جاؤ لبرل اور میری گلاں دا جواب دیو, میں تاڑی بھن نو میں اوتھے ہی تن کے آ جاں گا جتوں نکلے ہو مادر چودو. تو خیر تو یہ بات لمبی ہو گئی, اگرچہ اور بھی ہونی چاہیے, لیکن میں اس قسط کو فی الحال یہاں روکتا ہوں اس میسج کے ساتھ کہ جناب یہ پہلے دلہ, یہ حرام زادہ, یہ مزمل پہلے تو میرے دعوے کو رد کرے کہ سندھ میں ہندوؤں کو جبری کنورٹ قادیانیت میں وہ مسلمان نہیں قادیانی کرتے ہیں, اس کو تو رد کر کے دکھائے. یہ تو رد کر کے دکھائے کہ قادیانیوں نے جو ہے پاکستان کی ریاست پر قبضہ نہیں کیا ہوا. یہ تو بتائے کہ ریاست کے اندر ریاست کنہوں نے بنائی ہے. ماچود انہوں نے فرقان فورس بنائی ہوئی ہے. فوج جو ہے وہ ربوہ میں تیار ہوتی ہے, اور بہت سارے ججز وغیرہ یہ سارے قادیانی ہوتے ہیں. اور اگر تم لوگ حلالی ہو تو آؤ میری باتوں کا جواب دو جو تم نہیں دے سکتے. اور اگر تم میں تھوڑی سی بھی شرم تو خیر ہوندی نہیں, کیونکہ بچپن سے جی تاڑے نال انتے سے کام پہ گئے ہوئے نے, کوئی شرم لت گئی ہوئی ہے مادر چودو. لیکن اگر پھر بھی اگر تھوڑی سی انسانیت کا مظاہرہ کرو تو بتاؤ, جواب دو میری باتوں کا جو تم نہیں دے سکتے. خیر تو یہ سنو, محمد علی بی اے وہ اعتراف کر رہے اپنی زبانی کہ کیا نام ہے جنرل اعظم جس کا تم نے ریفر کیا ہے وہ جو تھا قادیانیوں کے بہت کلوز تھا. مجھے بتاؤ جو مرزا وہ جنرل ضیاء الحق کی ماں کا لور بوائے وہ کہہ رہا ہے کہ دونوں جسٹس جو ہیں وہ اتنے مہربان تھے, اتنے لطیف تھے, اتنے احترام کرنے والے تھے کہ انہوں نے میسج بھیج دیا تھا کہ اگر جب وہ ہیئرنگ ہو رہی تھی اس کی تو اس میں سارے فریقوں کو بلاتے تھے اور یہ سنتے تھے ان کی سٹیٹمنٹ, خانہ پوری کر رہے تھے مادر چود وہ, کہ وہ جو ہے جا کر کیا کہتے ہیں وہ بتاتے تھے کہ جی ہاں میسج یہ بھیجا گیا کہ آپ مرزا بشیر الدین کو کہہ دو کہ عدالت میں وہ لیٹ آیا کریں, جب ہم دونوں ججز عدالت میں آ جائیں اور اس کے بعد آیا کریں, اور اگر وہ پہلے آ گئے تو ان کی اور ہم بعد میں آئیں گے تو عدالت کے قانون کے مطابق ان سب کو ہمارے ادب میں کھڑا ہونا پڑے گا, اور یہ تو مادر چود ہمارا خلیفہ ہے تو اس کا تو ہم ادب کریں گے اس کا, نہ کہ یہ ہمارا ادب کرے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ہمارے آنے کے بعد, یعنی یہاں تک یہ بات تھی. انہوں نے پاکستان کے قانون کی جو عدالتی قانون کی پرواہ نہیں کی, پرواہ کی ہے تو اپنے قادیانی خلیفہ کی ہے. تم مادر چودو ان کی لکھی کتاب کو جو ہے وہ ان کا ریفرنس دے رہے ہو. ماں چودو وہ مرزا
عبد الحق لور بوائے آف ضیاء الحق's مدر، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جناب قادیان آیا کرتے تھے اور مرزا بشیر سے ملنے کے لیے گھنٹوں انتظار بھی کیا کرتے تھے، اتنے تابع دار. اور وہ قادیانی مرزا کے کہنے کے اوپر قادیانیوں کو مختلف عہدے دیا کرتے تھے، جس میں کیا کہتے ہیں اب یہ مرزا عبد الحق کا بھی اس نے وہ مینشن، وہ بھی میں لگا رہا ہوں. اور دسو بھین چودو تن کیڑا ثبوت چاہیے، پھر بھی تسی مادر چود ہو، تواڈے تے کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن ایٹ لیسٹ میں نے تمہیں بے نقاب تو کر ہی دیا ہے. ہاں تم اس کا جواب نہ دے سکتے ہو، نہ تم میں اتنی ہمت ہے. ہاں توبہ کر لو، بالکل ٹھیک ہے. نہیں کرو گے تو یہ تو بیٹا میں تو پیچھا نہیں چھوڑوں گا. میں تو تن کے آواں گا. بہن چودو تم مادر چود اتنے گندے لوگ ہو. بالکل یہ قوم کے ساتھ غداری ہے کہ گمراہی اور غلط چیزیں بیان کی جائیں. یہ یا کوئی مولوی ہو یا کوئی سیکولر ہو یا کوئی دینی بندہ ہو یا کوئی غیر دینی ہو، ہم یہ جو ڈس انفارمیشن تاریخ کو مسخ کرتے ہیں اور اچھا الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے. مادر چودو تم کر رہے ہو، اور اس کے میں پورے دلائل پیش کر رہا ہوں کہ تم تاریخ کو صحیح بیان نہیں کرتے. میں بیان کر رہا ہوں، اور اگر کسی میں اتنی جرأت ہے تو آئے میری بات کو غلط ثابت کرے. میں تے پتر تاڑی مٹی پلیت کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. میں نے بطور یہ جو آپ کو خط لکھا گیا آیا یہ بحیثیت صوبائی امیر ہونے کے، یا آپ کو ذاتی طور پر بھی جانتا تھا؟ ذاتی طور پر میرے بڑے بھائی کا یہی عبدالرحمٰن جنہوں نے میری پرورش کی تھی، اس کا والد بابو اکبر علی، وہ بھی مولوی اکبر علی کہلاتا تھا. بابو اکبر علی، ہاں بابو اکبر علی بھی کہتے تھے، مولوی اکبر علی بھی. وہ میرے بھائی صاحب کا بڑا دوست تھا. یہ اکٹھے جایا کرتے تھے دفتر کو. ان کا مکان ہمارے سامنے ہی تھا، بالکل آمنے سامنے ٹوٹی کنڈی میں. تو یہ اکٹھے جایا کرتے تھے دفتر میں، آتے بھی تھے، اور وہ کافی متاثر تھا بھائی صاحب سے، تو اس کی وجہ سے جانتے تھے. تو میرا ایک سوتیلا بیٹا ظہور الحق وہاں رہتا ہے، رامر پنڈی میں رہتا تھا، فوت ہو چکا بیچارہ. تو اس کی وہ ملتا رہتا تھا اس کو ضیاء الحق کو خوب. تو وہ ہمیشہ اس کی والدہ جو تھی وہ میرے مجھے پوچھتی رہتی اس کا کیا حال ہے، ضیاء الحق کی والدہ. تو جانتا تو وہ تھا. مجھے لوگوں نے کہا بھی کہ آپ کسی وقت مل لیں، کوئی شاید کوئی فائدہ ہی ہو جائے. میں نے کہا فائدہ اور طرح تلاش کریں، میں نے ملنا نہیں اس کو، میں نہیں گیا. پھر یہ آپ کے خلاف ہاں پھر اسے مثلاً میرے اسی بیٹے کی بیٹی کی شادی پر بھی آیا، تحفہ بھی دیا، ایک ساڑی دی ایک، اور یہ معذرت کی کہ میری بیوی اس وجہ سے نہیں آ سکی کہ آج فلاں جگہ جانا تھا اس نے. تو یہ 84 سے پہلے کی بات ہے ساری. یہ 84 کے بعد تو پھر ہماری جو ہے کامیابی، مثلا اس کا مجھے جو انسٹنس یاد آتا ہے جب یہ جماعت احمدیہ کے خلاف اسلامی اسمبلی میں ریفرنس ہوا تھا. تو یہ ان دنوں میں اسلام آباد میں تھا. تو ایک دن وہ ایک میرے دوست کے گھر یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، یوسف خٹک. یہ ان دنوں میں مسلم لیگ کے فرنٹیئر کے بڑے پرومیننٹ لیڈر تھے اور بڑا شریف آدمی تھا. تو وہ روز وہاں آ کے تو پھر وہ ڈسکشن کرتا تھا کہ اسمبلی میں کیا واقعہ ہوا کیا نہیں ہوا، اور وہ ان کے خلاف کہ جی یہ کیا انہوں نے شیطانی اور کیا یہ فتنہ چھوڑ دیا ہے اپنے ممبرز کے خلاف، اور جنہوں نے وہ اسپانسر کیا تھا ریزولوشن. تو اس پہ ایک دن آیا تو کہنے لگا یہ دیکھو یہ ناصر نے آج تو مجھے بھی یہ کر دیے، مروا دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ وہ جو سوال آیا تو اس پہ انہیں موقع تھا، کہہ دیتے نہیں جی تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھائی ہیں. تو اس نے ایسا وہاں پہ لیا. تو اب میں تو اس میں ووٹ نہیں دے سکتا. میں بھی اگر سیکرٹ بیلٹ ہو تو میں دوں گا، لیکن اب میں ویسے نہیں دے سکتا کیونکہ وہ سب مجھے تو مارنے کے اوپر ہو جائے گی. تو میں نے کہا بھائی یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جہاں پہ یہ ایک بیسک پرنسپل کا سوال آ جائے
تو اس پہ تو مرزا ناصر نے وہ ان کو ناصر کہتا تھا کہ وہ آکسفورڈ میں یہ اکٹھے تھے جی. اور کہتے تھے بھائی کہ یہ مجھے تو اس لیے میں حیران ہوتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور میں مسلمان ہوں, میں تو وہاں لوفر تھا, مسلمان تو یہ تھا, ہم تو اکٹھا تھا. سبحان اللہ. تو پھر وہ اپنے قصے پھر ان کے سناتا تھا کہ یہ کیا کرتا تھا, میں کیا کرتا تھا. تو اس کے کہتا تھا مجھ میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ وہ ناصر مسلمان نہیں ہے اور میں مسلمان ہوں, کیونکہ میں نے تو دیکھا ہے وہ ہے, میں نہیں ہوں. یہ بات تو یہ کیسے, لیکن کہتا ہے جی آج تو اس نے وہ تو بڑی ضد میں تھا, کہتا ہے نہیں یہ نہیں. میں نے کہا بھی دیکھو جہاں پہ اصول آئے گا, جو جماعت احمدیہ کا بیسک پرنسپل ہے, اس سے تو وہ نہیں کہہ سکتا تھا نا کہ جی نہیں حضرت مرزا غلام احمد نبی نہیں ہے. تو یا کچھ ایسا جو بیسک سوال تھا نا جس پہ کہتا تھا کہ انہیں کچھ بات گول مول کرنی چاہیے تھی. میں نے کہا بھی جب ایک بنیادی رول آ جائے تو اس پہ تو یہ نہیں کہہ سکتے, اس کو تو ایمبیگوس نہیں رکھ سکتے نا. تو بہرحال اس طرح سے